اور ظلم کی تعریف اگر دیکھیں عربی میں تو یوں کہا گیا وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے، اس کی حیثیت کو اس کی حیثیت کی جگہ پر نہ رکھتے ہوئے دوسری جگہ پر رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ حقدار کو حق نہ دینا یہ ظلم ہے، یا اپنے حق سے زیادہ کسی سے چھین لینا یہ بھی ظلم ہے۔ اور یہ ظلم کی ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن قرآن ہر ظلم کی مذمت کرتا ہے۔ اللہ کریم کئی جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہرگز پسند نہیں فرماتا۔ میرے عزیزو، گناہ بھی ظلم ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اے محبوب آپ کے دربار پہ آئیں۔ یہ جو آیت ہے ظلم کا مطلب کیا ہے؟ انسان جب گناہ کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں، اور ظالموں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ اپنے اوپر ظلم کیا ہو یا کسی نہتے پر ظلم کیا ہو۔ آج دنیا میں جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ظالموں کا ظلم عروج کو پہنچا ہوا ہے، اور قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے ظالموں کی نشانیاں بھی بیان کی، ایسا نہیں کہ یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، کتنی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو ختم کر دیا کیونکہ وہ ظالم تھے۔ ظالموں کی بستیاں جو ہلاک ہوئیں، قرآن پاک میں 3 مثالیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک نوح علیہ السلام کی امت اور ان کی آبادی، دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تیسری حضرت صالح علیہ السلام کی قوم۔ یہ تینوں قومیں ایسی ہیں، گناہ میں تو تھی لیکن غرور بہت زیادہ تھا، گھمنڈ بہت زیادہ تھا۔ آج کے دور میں اگر کسی کے پاس پیٹروٹ میزائل ہیں اور بم بارود کی طاقت رکھتا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ یہ ہر دور میں ظالموں کا خواب رہا ہے، ہر دور میں ظالم اسی طرح کی فکر رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم بہت مضبوط قوم سمجھی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جب حکم فرمایا کہ آپ ایک کشتی بنائیں بہت بڑی، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہاں دور دراز کہیں نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ سمندر ہے، کشتی کس میں چلاؤ گے؟ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ عذاب آنے والا ہے، اور اپنے ایمان والوں کو آپ ڈرا بھی رہے تھے، لیکن کفار و مشرکین غرور و تکبر میں ایسے تھے، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلا کر کہا، جو کافر تھا، کہا میرے ساتھ آ جا، یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ہمارے ساتھ آ جا، کافروں کے ساتھ مت جا۔ اس نے کیا کہا؟ قال سآوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میں تو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر چلا جاؤں گا، تمہارا پانی مجھے کچھ نہیں کر سکے گا۔ یہ اس وقت ظالموں کا خیال تھا، گمان تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمینوں کے سارے چشمے پھاڑ دیے، ہر جگہ سے پانی کے سوتے نکلے، اور پھر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، اللہ فرماتا ہے آسمان کے سارے دروازے پانی کے کھول دیے، آسمانوں سے پانی اور زمینوں سے پانی۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، سورہ قمر کی آیتیں ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے پانی اتنا بڑھ گیا کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی طے کی ہوئی معینہ نشانی تھی وہاں تک جا کر پانی مل گیا۔ روئے زمین پر کوئی باقی نہ رہا سوائے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے، کوئی نہیں باقی رہا۔ جب یہ پانی پھیل گیا، کیا پہاڑوں کی چوٹیاں، کیا محلوں کی اونچائیاں، سب غرق ہو گئے، اور وہ جبابرہ، وہ قوت کے بادشاہ جو کہتے تھے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، سڑ گئے پانیوں میں،
صرف پانی اللہ تعالیٰ بھیج دے تو انسان اسے روک نہیں سکتا، عذاب الہی کو کیسے روک سکے گا؟ دوسری گھمنڈی قوم، غرور میں مبتلا قوم تھی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، جو بدکاریوں میں ملوث تھے۔ اللہ کا جب عذاب آیا تو قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، نوکیلے پتھروں کی ہم نے ان پر بارش کی۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ان کی اونچائیوں کو اٹھا کر کے نیچے پلٹ دیا گیا، زمین کو فرشتوں نے اوپر تک اٹھایا اور اس کے بعد پلٹ دیا۔ یہ پوری بستی غرق ہو گئی، ختم ہو گئی۔ یہ بستی بھی وہی تھی جس کو حضرت لوط علیہ السلام بار بار تنبیہ کرتے تھے کہ ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، ظلم اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے، لیکن وہ مذاق اڑاتے تھے، اور جب ہلاک و برباد ہو گئے، ختم ہو گئے، ان کی نشانیاں بھی باقی نہیں رہی۔ وہ پتھروں کی بارشیں کہاں ہوئی تھی واللہ عالم، لیکن میرے عزیزو ہم نے دیکھا ہے جہاں یہ قوم آباد تھی اس علاقے کو آج بتایا جاتا ہے وہ جارڈن کا علاقہ تھا، بحر مردار، جہاں پر آج باقی ہے ڈیڈ سی۔ میں خود سفر پر دیکھا، جارڈن کی ایک سرزمین پر گاڑی چلتی جا رہی ہے اور کالے کالے پتھر، جہاں تک نظر کرو صرف پتھر ہی پتھر ہیں، بہت نوکیلے۔ ایسے پتھر میں نے دنیا میں دوسری جگہوں پر نہیں دیکھا۔ آج بھی اسی طرح سے باقی تقریباً 100 کلومیٹر 150 کلومیٹر تک صرف پتھر ہی ہے، بیچ میں صرف ایک روڈ جاتا ہے، اس کے بعد نہ کوئی درخت دکھتا ہے، نہ کوئی عمارت ہے، نہ کوئی پہاڑ ہے، صرف پتھر، پتھروں کا صحرا ہے۔ آج کی اس صدی میں دیکھ کر کے ان پتھروں کو ہیبت طاری ہو جاتی ہے، جس وقت وہ برسے ہوں گے ان کی حالت کیا ہوگی۔ اور میں یہ نہیں کہتا بالضبط کہ یہ وہی پتھر ہیں جو برسے تھے، واللہ عالم، لیکن میرے عزیزو نشانیاں آج بھی عذاب الہی کی موجود ہیں۔ تیسری قوم تھی قوم شعیب اور قوم صالح علیہ السلام۔ یہ دونوں قوموں کے بارے میں ذکر کرتا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول میں کمی کرتی اور کفر و شرک بھی کرتے، شعیب علیہ السلام ان کو روکتے تو وہ ان کا بھی مذاق اڑاتے، اور جب عذاب الہی کے آنے کی بات کیا تو جانتے ہیں کیا کہا انہوں نے؟ یہ وہ قوم تھی جو پتھروں کو تراش کر کے گھر بنا لیتے تھے، یعنی پورے کے پورے پہاڑ کو، پتھروں کا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کو تراشتے تھے، اور ایک آدمی کا ایک گھر ایک پہاڑ۔ آج کے دور میں ساری بلڈوزر مل کر کے نہیں کر پائیں، مشینیں مل کر نہ کر پائیں، وہ اس وقت کے لوگ بھاری بھرکم تھے، جسامت والے تھے، طاقت والے تھے، جب وہ اپنے رہنے کے لیے ایک پہاڑ کو تراش سکتے تھے۔ 4000 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ اس وقت میرے خیال سے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے ماڈرن لوگ یا ترقی یافتہ لوگ کہلاتے ہوں گے، سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہلاتے ہوں گے۔ جیسے آج لوگوں کو لگتا ہے رشیا اور امریکہ بہت پہنچے ہوئے ہیں ٹیکنالوجی میں، اس دور کے وہ لوگ سب سے بڑی طاقت کے رکھنے والے تھے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو کیا کہتے تھے؟ عذاب وہی نا جو نوح علیہ السلام کی قوم میں آیا تھا، بارش آ گئی تھی، زمین سے پانی نکل گیا تھا تو پانی بہت ہو گیا تھا، یا پھر وہ جو لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا، پتھروں کی بارش، یا پھر ہواؤں کا عذاب۔ اگر یہ تینوں بھی آئیں تب بھی ہمارے ان پہاڑوں کے گھروں کو نقصان نہیں کر سکیں گے، ان کا اتنا غرور تھا۔ اگر پانی بھی آ جائے سمندروں کا، یا ہوا بھی تیز چلے، یا پتھروں کی بارش ہو، ہم تو بہت محفوظ قلعوں میں ہیں۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، 3000 4000 سال کے بعد آج تک مدائن صالح اور الاولا سٹی نام سے سعودی میں موجود ہے، ابھی تک وہ گھر موجود ہیں، تو اس زمانے میں کتنے مضبوط رہے ہوں گے پتہ نہیں۔ 3000 سالوں میں کتنے طوفان آئے، کتنے سیلاب آئے، لیکن ابھی تک وہ پہاڑوں کے گھر موجود ہیں، تو اس زمانے میں کتنے طاقتور ہوں گے۔ ان کا نشہ آسمان پر تھا، غرور چڑھ کر کے بول رہا تھا، کہتے تھے کہ اگر اس طرح کے عذابات آ بھی گئے تو ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ کون سا؟ نوح علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے، لوط علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے،
یا پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کا عذاب آ جائے، یہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بات کر رہا ہوں۔ تو پھر ہوا کیا؟ اللہ کے نبیوں نے انہیں ڈرایا اللہ کے عذاب سے، باز آ جاؤ، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف جھک جاؤ۔ وہ اکڑ تھی، غرور تھا کہ نبیوں کا مذاق کرتے۔ پھر ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے صرف ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا، ایک فرشتے کو اتارا، اور اس کے بعد اس فرشتے نے ایک چنگھاڑ لگائی، ایک آواز کی، ایک آواز، صرف فرشتے کی ایک آواز ایسی تھی کہ جتنے اپنے مضبوط قلعوں میں گھروں میں موجود تھے، اس آواز کی ہیبت سے ان کا بھیجا کانوں سے باہر نکل آیا تھا۔ اور صبح کے وقت جب اس بستی میں جا کر کے دیکھیں تو سب کے سب اوندھے منہ گرے ہوئے تھے، ایک بھی اس میں سے بچا ہوا نہیں تھا۔ نہ نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، نہ لوط علیہ السلام کی قوم پر برسنے والے پتھروں کا عذاب آیا، نہ ہی ہوائیں چلائی گئیں۔ ایک فرشتے کو بھیج کر رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمایا۔ اللہ کے کروڑوں اربوں لا تعداد فرشتے ہیں، ایک فرشتے کی طاقت ایسی ہے کہ اگر وہ اپنی آواز نکالے تو تمہارے کانوں سے بھیجا باہر نکل آئے۔ اللہ وحدہ لا شریک، وہ حی و قیوم کل بھی تھا اور آج بھی ہے، وہ رب ذوالجلال حی و قیوم ہے، طاقتور ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، آپ یہ آیت تقریباً 3 جگہ قرآن میں آئی، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو فرعونیوں کے عذاب سے اللہ نے تم کو نجات دی۔ یہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ فرعونیوں کے عذاب سے، کہ فرعون اور اس کے لشکری اس قدر سخت سزائیں دیتے تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر، ایمان والوں پر، بنی اسرائیل پر۔ اللہ فرماتا ان سے نجات دیا رب تعالیٰ نے، لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ بنی اسرائیل میں ایک بھی بچہ پیدا ہو جائے اسے ذبح کر دیتے تھے۔ فرعون کے لشکریوں نے ایک سال میں 12,000 بچوں کو قتل کیا ہے، 12,000 بچوں کو ذبح کر دیا ہے۔ آج کے اسرائیلی اگر یہ بچوں پر ظلم کرتے ہیں تو یہ تعجب کی بات نہیں ہے، فرعون کی سرشت میں داخل تھا اور یہ فرعونی ہے، وقت کے جبابرہ ہیں، وقت کے ظالم ہیں۔ 12,000 بچوں کو قتل کر دیا تھا فرعون اور اس کے لشکریوں نے، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 جگہ آئی آیت، لیکن اس کے ساتھ رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے یہ سخت ترین سزائیں دیتے تھے فرعونی، اللہ نے ان سے تم کو نجات دیا، لیکن یہ سزائیں کیوں دیتے تھے، یہ عذاب کیوں تھا؟ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ ہے فرمان اللہ کا۔ یہاں میں یہ ٹکڑا اگر بیان کر دوں تو آج آپ کے دلوں کے اندر ایک یقین پیدا ہو جائے گا آج کے حالات کے مطابق فرعونیوں کا اس قدر سخت عذاب کیوں تھا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنوں، ان تمام معاملات میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بڑا امتحان تھا۔